بسم اللہ الرحمن الرحیم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مسئلہ یہ چل رہا تھا کہ اگر مرض موت میں شوہر نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی تو چونکہ اس میں یہ گنجائش رہتی تھی کہ پہلے لوگ اس لیے اپنی بیوی کو مرض موت میں طلاق دے دیتے تھے تاکہ اس کی پراپرٹی سے اس کو کچھ نہ ملے، تو مرض موت میں طلاق دیا یعنی اس بیماری میں طلاق دیا جس کے بعد وہ مر گیا، بیڈ پر تھا، اس نے اپنی بیوی کو طلاق دیا اور اس کے بعد وہ گھر بھی نہیں آیا اور مر گیا، ٹھیک ہے۔ تو مرض موت میں مرض وفات یا مرض موت اس کو بولتے ہیں، اس میں طلاق دے دینے سے عورت جو ہے، اچھا طلاق دینے سے مراد یہاں یہ کہ طلاق بائنہ دے دیو، کون سی طلاق دے دیو؟ طلاق بائنہ اس لیے دے دی تاکہ یہ میرے نکاح سے نکل جائے گی اور میرے مرنے کے بعد میری پراپرٹی اس کو کچھ حصہ نہیں ملے گا۔ تو شریعت جو ہے اس اقدام کا جو اعتبار نہیں کرتی ہے، مرد کے اس اقدام کا، اور شریعت یہ کہتی ہے کہ عورت وارثہ ہوگی۔ ہاں اگر زمانے صحت میں مرد عورت کو طلاق بائنہ دے دے اور طلاق بائنہ دینے کے 2 منٹ کے بعد اس کا انتقال ہو جائے تو عورت کو شوہر کی پراپرٹی سے کچھ بھی نہیں ملے گا، یہ مسئلہ ہے، سمجھ گئے بات کو؟ اگر مرض موت میں طلاق دیا اس بیماری میں کہ جس کے طلاق دینے کے بعد اسی بیماری کو لے کر وہ دنیا سے چلا گیا، تو اب یہ معنی یہ جائے گا کہ شاید اس نے عورت کا حق مارنے کے لیے کیا کیا تھا؟ طلاق دیا تھا، باقی طلاق دینے کو کوئی مقصد سمجھ میں نہیں آتا ہے، تو عورت کو حق ملے گا۔ یعنی اگرچہ وہ نکاح سے نکل گئی طلاق دینے کے بعد، لیکن چونکہ طلاق پڑی ایسے مرض میں جس میں شوہر کا انتقال ہو گیا تو وہ وارثہ ہوگی۔ یہ مسئلہ سمجھ گئے؟ یہ مسئلہ اس سے ہے کہ طلاق بائنہ دے، یعنی ایسی طلاق دے کہ عورت فوراً نکاح سے کیا ہو جائے، نکل جائے، تو اختلاف ہے طرفین کا اور امام ابو یوسف کا۔ اس کا اختلاف ہے طرفین کا۔ لیکن اگر طلاق رجعی دیا مرض وفات میں اور شوہر کا انتقال ہو گیا تو اب بالاتفاق وہ کون سی جو ہے عدت گزارے گی؟ وفات، کیونکہ نکاح باقی ہے، موت تک نکاح کیا ہے؟ باقی ہے من وجہین۔ طلاق رجعی میں کلی طور پر نکاح ختم نہیں ہو جاتا، اور طلاق بائنہ میں کلی طور پر نکاح ختم ہونے کے باوجود ہم نے وراثت کے حق میں نکاح باقی رکھا تو عدت کے حق میں بھی کیا رکھا؟ باقی رکھا۔ اور امام ابو یوسف نے کیا کیا؟ کہا وراثت کے حق میں نکاح باقی رہے گا، عدت کے حق میں نکاح باقی نہیں رہے گا، اس لیے وہ طلاق کی عدت گزارے گی، حیض والی وفات والی عدت نہیں گزارے گی، کیونکہ جب شوہر کا انتقال ہوا تھا اس سے پہلے ہی اس کو ایسی طلاق پڑ گئی تھی جس سے نکاح کیا ہو جاتا ہے؟ ختم ہو جاتا ہے۔ بات سمجھ میں آئے کہ نہیں آئے؟ کہتے ہیں بخلاف الرجعی، یہیں سے پڑھنا ہے، بخلاف الرجعی، بخلاف طلاق رجعی کے، لأن النکاح باق من کل وجہ، اس لیے کہ نکاح ہر صورت سے یہاں باقی ہے، اس لیے جو ہے وفات کی عدت گزارے سب کے نزدیک۔ ولہما، اور طرفین کی دلیل یہ ہے، انہ لما بقی فی حق الارث، کہ جب نکاح وراثت کے معاملے میں باقی رہا، جب نکاح یعنی اگرچہ طلاق بائنہ دے دی اس کے باوجود وارث ہونے کے مسئلے میں ہم نے کہا کہ عورت شوہر کی کیا ہوگی؟ وارثہ ہوگی، مطلب نکاح کو برقرار رکھا ہے نا۔ تو جب مرض وفات میں طلاق بائنہ دینے کے بعد بھی عورت کو مرد سے الگ نہیں کیا گیا یکسر، بلکہ کچھ نہ کچھ تعلق باقی رکھا گیا، وَيُجْعَلُ بَاقِيًا فِي حَقِّ الْعِدَّةِ احتیاطاً، اور احتیاطاً عدت کے حق میں بھی نکاح کو باقی رکھا گیا، فَيُجْعَلُ بَيْنَهُمَا، تو یہاں پر ہم نے نکاح کی بقا اور عدت کی بقا دونوں کو کیا کر دیا؟ جمع کر دیا، اور کہا کہ وہ ابعد الاجلین عدت گزارے، طلاق کی عدت لمبی ہو تو یہ گزارے، اور اگر وفات کی عدت لمبی ہو تو یہ گزارے۔ کیسے عدت لمبی ہوگی؟ طلاق کی عدت 3 حیض ہے، تو ایسا ہو سکتا ہے کہ 3 حیض آنے میں اس کو 6 مہینے لگے، اور وفات کی عدت کتنی ہے؟ اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ طلاق کی عدت جو 3 حیض ہے وہ 3 مہینے میں مکمل ہو جائے، لگاتار کنٹینیو کوئی مسئلہ نہ ہو تو کنٹینیو حیض آئیں گے تو 3 مہینے میں 3 حیض کیا ہو جائیں گے؟ مکمل ہو جائیں گے۔ اب بڑی عدت کون سی ہوگی اس کے حق میں لمبی؟ وفات، اب وفات والی عدت گزارے،
اور 4 مہینہ 10 دن عدت گزار لی اور حیض 2 ہی آیا ہے، تو اب اور تیسرے حیض کا کیا کرے گی؟ انتظار کرے گی۔ جو بھی ابعد الاجلین ہے اس کو گزارے گی۔ تو دونوں کے درمیان ہم نے جمع کیوں کیا؟ طرفین فرماتے ہیں ہم نے جمع اس لیے کیا کہ ایک طرف سے نکاح کو باقی رکھا گیا وراثت کے معاملے میں، وراثت کے معاملے میں نکاح کو، تو اور جب تک نکاح باقی ہے تب تک جو ہے وہ عدت کون سی گزارے گی؟ نکاح باقی ہے تو نکاح والی عدت گزارے گی نا، طلاق والی، یعنی حیض والی 3 حیض والی عدت۔ لیکن چونکہ شوہر مر بھی چکا ہے، اس کا شوہر، تو گویا کہ نکاح وارث ہم مان رہے ہیں تو مرنے تک اس کا نکاح باقی ہے، مرنے تک نکاح باقی ہے، تو اب یہ وفات والی عدت گزارے گی۔ تو ہم نے کیا کیا؟ دونوں عدت کو کیا کر دیا؟ جمع کر دیا، کہ جس میں بعد ہو، جس میں دوری ہو، جس میں درازی ہو، وہ عدت گزارے گی۔ ولو قتل، اب یہ سیم اسی مسئلے سے مشابہ ایک دوسرا مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے۔ یہ کیسے مسئلہ تھا یہاں پہ؟ کہ موت سے پہلے اس نے طلاق بائنہ دی، تو اب طلاق سے عورت نکاح سے کیا ہو گئی؟ نکل گئی، لیکن نکلنے کو ہم نے پورے طور پر مانا نہیں اور کہا کہ نہیں، موت کے بعد بھی عورت اس کی کیا ہوگی؟ وارثہ ہوگی، یہ کہا نا۔ اب فرض کیجئے کہ ایک عورت ہے، اس کا یہ شوہر ہے، اس نے ارتداد کیا، مرتد ہو گیا معاذ اللہ، کیا کیا؟ تو جیسے ہی شوہر مرتد ہوا، جس ٹائم آج مرتد ہوا، تو آج اس کی بیوی نکاح سے کیا ہو گئی؟ نکل گئی، سمجھئے بات کو۔ اور 10 دن کے بعد اس کو مار دیا گیا، مطلب قاضی کی طرف سے حکم آیا اور اس کو قتل کر دیا گیا، مرتد کی سزا قتل ہے، قتل کر دیا گیا، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو عدت گزارے گی عورت، یہ جو پہلے دن جو مرتد ہونے کی وجہ سے نکاح زائل ہوا، یہ والی عدت گزارے گی، یا 10 دن کے بعد جو مارا گیا ہے وہاں سے وہ 4 مہینہ 10 دن کی عدت گزارے گی؟ سیم مسئلہ ہوا نا یہ، کہ یہاں آج جو ہے طلاق دیا، طلاق بائنہ، اور 10 دن کے بعد مر گیا، تو ہم کیا کہتے ہیں؟ کون سی عدت گزارے گی؟ ابعد الاجلین، سمجھ رہے بات کو؟ اور اب کیا ہوا کہ یہاں طلاق نہیں دیا، بلکہ یہاں پہ کیا ہوا؟ اس تاریخ کو مرتد ہوا، اور 10 دن کے بعد کیا کیا گیا؟ قتل کیا گیا۔ اور پہلے والے مسئلے میں آج جو ہے طلاق بائنہ دی اور 10 دن کے بعد مرا، سمجھ میں بات آ رہی ہے؟ تو ہم نے کہا ابعد الاجلین گزارے گا، اور یہاں مرتد آج ہوا، آج نکاح ختم، جیسے آج طلاق بائنہ دی، نکاح ختم، آج مرتد ہوا، نکاح ختم، 10 دن کے بعد مارا گیا، تو اب کون سی عدت گزارے گی؟ تو قیاس چاہتا ہے کہ ہمارے یہ طرفین جو ہے ان کے اعتبار سے ابعد الاجلین عدت گزارے، برابر ہے؟ سیم مسئلہ ہے نا، مسئلہ بالکل ایک جیسا ہے، ابعد الاجلین، لیکن ہمارے مشائخ نے یہ کہا ہے کہ نہیں، یہ مسئلہ اور وہ مسئلہ ظاہری طور پر تو ایک دکھ رہا ہے لیکن ایک نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس مسئلے میں شوہر جو مرا وہ مسلم تھا، اور مسلم کا عورت جو ہے وارثہ ہوگی، لیکن یہاں تو پہلے ہی کیا ہو چکا ہے؟ مرتد ہو چکا ہے نا، اور مرتد کا کوئی وارث وارثہ نہیں ہوتا، اس لیے ابعد الاجلین نہیں گزارے گا، کیونکہ پہلے چونکہ مرتد ہو چکا تھا، تو جس تاریخ کو مرتد ہوا تفریق ہو گئی، کیا ہو گئی؟ تفریق ہو گئی، اور وفات سے تفریق نہ ہو تو عورت کس طرح عدت گزارے گی؟ حیض سے۔ وفات سے اگر نکاح زائل نہ ہو تو عورت کون سی عدت گزارے گی؟ حیض والے، اگر حالت حیض میں، تو اس لیے یہاں پر عورت کس سے عدت گزارے گی؟ حیض سے۔ لیکن وہ قیاس چاہتا ہے کہ طرفین کے نزدیک عدت کون سی گزارے؟ ابعد الاجلین، وہی کہہ رہے ہیں، کہتے ہیں ولو قتل علی ردتہ، اور اگر شوہر کو قتل کر دیا گیا اس کے مرتد ہونے کی بنیاد پر، حتی ورثتہ امرأتہ، یہاں تک کہ یہ اس کی بیوی اس کی وارثہ بھی ہوگی، فعدتها علی هذا الاختلاف، یعنی اگر وارثہ اس کی بیوی کو مانیں گے تو اس کی عدت بھی اسی اختلاف پر ہے۔ وقیلہ سے بیان کر رہے ہیں، وقیلہ، اور ہمارے فقہاء کی طرف سے کہا گیا ہے عدتها بالحیض بالاجماع، اس کی عدت کیسے ہوگی؟ حیض کے ذریعے ہوگی، اجماع کے ساتھ، لأن النکاح حینئذ معتبر باقیا الی وقت الموت فی حق الارث، اس لیے کہ یہاں پر اس وقت نکاح کو وراثت کے حق میں موت کے وقت تک باقی رہنے کا اعتبار نہیں کیا گیا، یعنی یہاں اس بات کا اعتبار نہیں کیا گیا کہ نکاح موت تک کیا ہے، پہلی والی صورت میں اعتبار کیا گیا، یہاں موت تک نکاح کے باقی رہنے کا اعتبار نہیں کیا گیا۔ کیوں؟ لأن المسلمۃ لا ترث من الکافر، اس لیے کہ مسلمہ کافر کی وارثہ نہیں ہو سکتی، اس لیے یہ مسئلہ وہ مسئلہ لگا۔ آگے دیکھیے، فَإِنْ اُعْتِقَتِ الْأَمَةُ فِي عِدَّتِهَا، اگر لونڈی عدت گزار رہی تھی،
تو لونڈی اگر حیض سے عدت گزار رہی تو کتنے حیض گزارے گی وہ؟ 2 حیض. لیکن اسی بیچ آقا نے اس کو آزاد کر دیا. 1 حیض آیا اور اس کے آقا نے ادھر سے کیا کر دیا ادھر, اور لونڈی کی شادی ہوئی تھی شوہر سے, اس نے طلاق دیا تھا, عدت گزار رہی تھی, ادھر سے آقا نے کیا کر دیا اس کو 1 حیض گزار رہی تھی آزاد کر دیا. تو حالت حیض میں بجائے لونڈی کے اب کیا ہو گئی, وہ آزاد ہو گئی, تو عدت پلٹ جائے گی. عدت کیا ہو جائے گی, پلٹ جائے گی. تو انتقلت عدتها الى عدت الحرائر, تو اس کی عدت بدل جائے گی کس سے؟ اب آگے کتنے حیض گزارنے پڑیں گے؟ 1 حیض گزاری ہے تو 2 حیض گزارنے پڑیں گے. لقیام النکاح من کل وجہ, اس لیے کہ عدت کے درمیان نکاح من کل وجہ کیا رہتا ہے؟ باقی رہتا ہے. تو مطلب یہ ہوگا کہ منکوحہ ہوتے ہوئے وہ آزاد ہو گئی, منکوحہ ہوتے ہوئے رہتے ہوئے کیا ہو گئی, وہ آزاد ہو گئی. وَإِنْ أُعْتِقَتْ وَهِيَ مَبْتُوءَ, یہ طلاق رجعی میں بات چل رہی ہے. کس میں؟ کہتے ہیں فَإِنْ أُعْتِقَتِ الْأَمَةُ فِي عِدَّتِهَا, اگر لونڈی کو آزاد کیا جائے اس کی عدت میں, من طلاق رجعی, جو عدت کس کی ہو؟ طلاق رجعی کی ہو. یہ من طلاق رجعی جو ہے عدتها کی صفت ہے. فی عدتها ثابتۃ من طلاق رجعی, وہ عدت جو کس سے ہو؟ طلاق رجعی سے ہو. انتقلت عدتها الى عدت الحرائر, تو اس کی عدت آزاد عورت کی عدت کی طرف منتقل ہو جائے گی. کیوں؟ لقیام جی لقیام النکاح من کل وجہ. اور دوسرا مسئلہ, اگر شوہر نے اس کو آج طلاق بائنہ دے دیا تو عورت فوراً نکاح سے کیا ہو گئی؟ اب وہ کون سی عدت گزارے گی لونڈی ہونے کی وجہ سے؟ 2 حیض کی عدت گزار رہی تھی, 1 حیض گزرا کہ مالک نے اس کو کیا کر دیا؟ آزاد کر دیا. تو اب کیا وہ 3 حیض عدت گزارے گی کیا؟ نہیں, کیونکہ آزادی جس حالت میں ہوئی ہے اس حالت میں وہ منکوحہ نہیں ہے, رہے گی نہیں. شوہر نے آج اس کو طلاق بائنہ دیا, منکوحہ رہی کیا وہ؟ نہیں. شوہر کی بیوی رہی کیا؟ نہیں رہی. اب عدت کون سی گزارے گی وہ؟ 2 حیض پر. حالت لونڈی کی حالت میں طلاق پڑی تھی نا, اب 1 حیض عدت گزاری کے مالک نے اس کو کیا کر دیا؟ تو جس حالت میں آزادی ہوئی اس حالت میں وہ بیوی ہے کیا؟ وہ نہیں ہے, اس لیے اس کی عدت پلٹے گی نہیں, وہی 2 حیض گزارے گی. کہتے ہیں وَإِنْ أُعْتِقَتْ, اور اگر اس کو آزاد کیا گیا, وَهِيَ مَبْتُوتَةٌ, اس حال میں کہ اسے طلاق بائنہ دی گئی تھی. مبتوتۃ کا معنی ہوگا وہ عورت جسے کیا دے دی گئی ہو؟ طلاق بائنہ دے دی گئی ہو. او متوفن عنہا زوجہا, یا اس کا شوہر اس سے مر چکا ہو. یعنی لونڈی تھی, شوہر مر گیا, عدت 4 مہینہ 10 دن گزارے, کتنا گزارے گی؟ 2 مہینہ 5 دن گزارے گی. اب آزاد مالک نے اس کو کیا کیا؟ آزاد کر, کوئی پرابلم نہیں, وہی 2 مہینہ 5 دن عدت گزارے گی. آزاد عورت کی طرف اس کی عدت منتقل نہیں ہوگی, کیونکہ جس حالت میں آزادی ہوئی اس حالت میں وہ بیوی نہیں رہی. لم تنتقل عدتها الى عدت الحرائر, تو اس کی عدت آزاد عورت کی عدت کی طرف منتقل نہیں ہوگی. لزوال النکاح بالبیونۃ والموت, کیونکہ نکاح طلاق بائنہ سے اور موت سے پہلے ہی کیا ہو چکا تھا؟ ظاہر ہو چکا تھا. اب دوسرا مسئلہ, وَإِنْ كَانَتْ عَائِسَةً, کوئی عورت ایسی تھی جس کو لگا کہ اب مجھے حیض نہیں آنے والا, شوہر نے طلاق دیا, اس کے بعد پتا چلا کہ مجھے حیض آ ہی نہیں رہا, اس نے سوچا کہ میں عائشہ ہو گئی ہوں. کیا سوچی اس نے؟ جیسے 50 سال 52 سال کی عورت تھی, اس کو شوہر نے طلاق دے دیا, اب وہ 3 حیض سے عدت گزارنا چاہ رہی تھی, حیض ہی نہیں آ رہا, آخر میں اس کو کیا لگا؟ عائشہ ہو گئی. اور اب وہ سوچ رہی ہے کہ میں کس سے عدت گزار لوں؟ مہینے سے. لیکن کیا ہوا کہ اسی بیچ اس کو حیض کا خون نظر آ گیا. کیا نظر آ گیا؟ اب واپس یہ مہینہ ختم, نئے سرے سے کیا کرنی پڑے گی؟ 3 حیض کی عدت گزارنی پڑے گی, اگرچہ اس میں 3 سال لگ جائیں. بات سمجھ میں آئے کہ نہیں؟ ہاں, پھر جب اس کو لگے کہ اب حیض آ ہی نہیں سکتا, وہ آخری عمر تک انتظار ہی کرنا پڑے گا اس کو. کیا کرنا پڑے گا؟ ہاں, یہ مسئلہ جب ہو تو یہ کبھی کبھی ہوتا ہے. کہتے ہیں وَإِنْ كَانَتْ عَائِشَةً, اور اگر عورت کیا تھی؟ عائشہ تھی. فَاعْتَدَّتْ بِالشُّهُورِ, پھر وہ عدت کس سے گزار رہی تھی؟ مہینے سے گزار رہی تھی. ثُمَّ رَأَتِ الدَّمَ, پھر اس نے کیا دیکھی؟ مثال کے طور 2 مہینہ ہو چکا تھا, آخری مہینہ گزرنے والا تھا کہ اس نے خون دیکھی. انتقض ما مضى من عدتها, تو جو عدت اس کی پیچھے گزر چکی وہ ختم ہو گئی. انتقضا کا معنی اس کا حکم کیا ہو گیا؟ ختم ہو گیا, یعنی کوئی کام کا نہیں رہا. وعلیہا, اور اس پر واجب ہے, ان تستأنف العدۃ بالحیض,
کہ وہ حیض سے نئے سرے سے عدت گزارے. تستانفہ کا معنی کیا کریں گے؟ نئے سرے سے عدت گزارے. مطلب اب واپس کتنے حیض گزارنے پڑے گا اس کو؟ 3 حیض. معنی ہو اس کی تفسیر بیان کر رہے ہیں. اذا رأت الدم علی العادت، اس کا معنی یہ ہے کہ جب وہ خون کیسے دیکھے؟ عادت کے طریقے پر. یعنی جن ایام میں ان کو عورت کو خون آتے تھے حیض کے، اور سب عورت کو معلوم رہتا ہے، انہی ایام میں جیسے 1 سے 5 تاریخ کے بیچ میں، 5 سے 10 تاریخ کے بیچ میں اس کو خون آ جاتا تھا، اس طرح عادت کے طریقے پر وہ خون دیکھے تو پھر جو ہے پہلے والی جو مہینے والی عدت ہے وہ کیا ہو جائے گی؟ ختم ہو جائے گی. نئے سرے سے عدت گزارنا پڑے گا. کیوں؟ لأن عودها يبطل الإياس، اس لیے کہ خون کا لوٹ جانا یہ ایاس کو یعنی آئسہ ہونے کو کیا کر رہا ہے؟ باطل کر دے رہا ہے. ہوا صحیح، یہی مسئلہ صحیح ہے، یعنی اسی پر فتویٰ ہے. فظہر انہ لم یکن خلفا، تو یہ بات ظاہر ہو گئی کہ مہینہ خلیفہ ہو کر باقی نہیں رہا. مہینے سے کیوں ہم عدت گزارنے کے لیے بول رہے تھے؟ کیونکہ اس کو حیض نہیں آ رہا تھا، تو حیض کی جگہ مہینہ کو نائب بنا دیا گیا. اب اصل آ چکا، اب اصل تو خلیفہ کا کوئی کام نہیں رہے گا. وَهَذَا لِأَنَّ شَرْطَ الْخَلِيفَةِ خلفیتی تحقق الیاس، اور ایسا یہ اس لیے ہے کہ خلفیت کی جو شرط تھی وہ تھی نا امیدی کا متحقق ہونا. تحقق الیاس ترجمہ سمجھ لیے اچھے سے. خلفیت کی شرط کیا تھی؟ یعنی مہینے کو عدت گزارنے کے لیے کافی قرار دینے کی شرط یہ تھی کہ عورت کیا ہو جائے؟ نا امید ہو جائے. تحقق الیاس، یاس کے کا تحقق تھا. وَذَلِكَ بِإِسْتِدَامَةِ الْعَجْزِ إِلَى الْمَمَاتِ، اور یہ موت تک عاجزی کے ہمیشگی کے سبب سے ہوگا. یعنی موت تک اس کو کبھی حیض نہ آئے تبھی یہ مسئلہ ہوگا. بیچ میں کہیں حیض آ گیا تو یہ معاملہ کیا ہو گیا؟ یعنی 3 مہینے کے بیچ میں حیض آ گیا تو یہ عدت گزارنا ختم ہو گیا. کہتے ہیں یہ مسئلہ ایسا ہی ہے جیسے کہ ایک بوڑھا مفتی کے پاس گیا، کہا کہ حضور میں روزہ نہیں رکھ سکتا. کیا کہا؟ یا اس کو شوگر ہے، شوگر لوگ والے بھی روزہ نہیں رکھ پاتے ہیں، اس کا شوگر لو ہو جاتا ہے نا بھوک کی وجہ سے. کہا مجھے شوگر ہوتا ہے، میں روزہ نہیں رکھ سکتا. تو کہا ٹھیک ہے، آپ شیخ فانی کے حکم میں ہو گئے. کس کے حکم میں؟ شیخ فانی روزہ نہ رکھ پائے، جو اس پر کیا حکم ہے؟ فدیہ دے. فدیہ دے رہا تھا، لیکن ایک دن آیا کہ اس کو ہمت آ گئی اور اس نے روزہ رکھ لیا، تو پیچھے جتنے روزے رکھے سب کی قضا کرنی پڑے گی. بات سمجھ میں آئے گی نہیں؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یعنی اس رمضان میں اگر ایسا معاملہ ہو گیا تو اگر 29 روزے کے فدیہ دے چکا تھا، 30واں روزہ اس نے رکھ لیا، قدرت آ گئی، تو پیچھے جتنے ہیں سب کی کیا کرنی پڑے گی؟ قضا کرنے. بات سمجھ میں آئے گی نہیں؟ تو یہی ایسی یہاں پر پیچھے جو عدت گزری وہ ختم، اب نئے سے اس کو عدت گزارنی پڑے گی. سمجھ گئے بات کو؟ کہتے ہیں کہ کل فدیتی فی حق الشیخ الفانی، جیسے شیخ فانی کے حق میں کیا فدیہ والا مسئلہ ہے، جیسے شیخ فانی کے حق میں فدیہ والا مسئلہ ہے. اس کے بعد سنیے، وَلَوْ حَاضَتْ حَيْضَتَيْنِ ثُمَّ آیَسَتْ تَعْتَدُّ بِالشُّهُورِ، ایک عورت ہے حیض سے عدت گزار رہی تھی، اچانک آئسہ ہو گئی، حیض ہی نہیں آ رہا، حیض ہی نہیں آ رہا. میں نے جیسے بتایا نا کل ایک مسئلہ آیا تھا، حیض ہی نہیں آ رہا اس کو. اگر وہ واقعی لگتا ہے کہ مجھے اب حیض آنے والا نہیں، تو تعتد بالشہور، تو اب وہ جب وہ مایوسی کا فیصلہ کر لے گی، وہاں سے واپس وہ 3 مہینے کیا کرے گی؟ جس دن وہ فیصلہ کرے گی اس دن 2 حیض آ چکا، اب 2 سال ہو چکے حیض ہی نہیں آ رہا. پھر اس کو لگا کہ اب میری عمر ہو گئی، مجھے حیض آنے والا نہیں، تو اب وہاں سے جب وہ فیصلہ کرے وہاں سے کتنے مہینے گزارے گی؟ 3 مہینے گزارے گی. تعتد بالشہور، مہینوں سے عدت گزارے گی. تحرزا عن الجمع بین البدل والمبدل، آپ بولو گے ایسا کیجئے 2 حیض تو گزار چکی ہے نا، تو 1 مہینہ اس میں ایڈ کر لے، 2 حیض اور 1 مہینہ، عدت مکمل ہو جانا چاہیے. ایسا نہیں ہوگا. کیوں؟ کیونکہ بدل مبدل منو ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے. بدل اور مبدل منو ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے. کہتے ہیں کہ تحرزا عن الجمع بین البدل والمبدل، بدل اور مبدل کے درمیان جمع سے بچتے ہوئے. بدل اور مبدل کے درمیان، بدل کون ہے؟ مہینہ. اور مبدل کون ہے؟ یعنی کس کے بدلے مہینہ ہے؟ حیض کے بدلے نا، تو حیض مبدل ہے اور بدل کون ہے؟ تو دونوں ایک ساتھ جمع. یہ ایسا ہی ہو گیا، کوئی کہے کہ میں آپ کو گھڑی کے بدلے جو ہے نا امامہ شریف کو گفٹ دینا چاہتا ہوں، آپ بولے نہیں گھڑی بھی دے دو اور امامہ بھی دے دو، ہے کہ نہیں؟ والمنکوحۃ نکاحا فاسدا والموتوۃ بشبہۃ عدتها الحیض فی الفرقۃ والموت. اب یہاں سے دوسرا مسئلہ کہتے ہیں جی بولیے، جلدی ٹائم نہیں ہے.